امریکی صدر ٹرمپ شہباز شریف کے گن گانے لگے، پاکستانی وزیراعظم کے 27 کلمات کو خود کے لیے اعزاز قرار دے دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ آپ نے جنگ رکوا کر کروڑوں لوگوں کی جان بچائی۔ شہباز شریف نے ان سے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ مشرق وسطیٰ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ کسی نے انہیں ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل نہیں کیا، فوجی کارروائی روکنے کے لیے اپنے آپ کو خود قائل کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں تہران نے کسی کو پھانسی نہیں دی، اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ 800 افراد کو پھانسیاں نہ دینے کا ایرانی اقدام قابل قدر ہے۔ ہم نے غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ داخل ہونے سے روک دیا۔ 8 ماہ میں امریکہ میں کوئی بھی تارکین وطن داخل نہیں ہوا۔ امریکہ میں $18 ٹریلین سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ کچھ سال قبل امریکہ ایک مردہ ملک تھا، آج سب سے طاقتور ملک بن گیا۔ ٹرمپ منصوبے کے تحت وائٹ ہاؤس کا غزہ بورڈ کے ناموں کا اعلان۔ میجر جنرل جیسپر جیفریز عالمی استحکام فورس کے کمانڈر مقرر۔ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر بورڈ آف پیس کا حصہ۔ ٹونی بلیئر، مارک رون، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل بھی شامل۔ آریہ لائٹ اسٹیون اور جوش گرون بام سینئر مشیر مقرر۔ نکولائے ملادوف بورڈ آف پیس کے ایگزیکٹو رکن ہوں گے۔ سعودی عرب کا فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے قیام کا خیر مقدم۔ امریکی حکام کی غزہ بورڈ آف پیس کو مزید تنازعات تک پھیلانے کی تجویز۔ یوکرین اور وینزویلا کو شامل کرنے پر غور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن اور استحکام کے لیے عباس عراقچی سے نیک خواہشات کا اظہار۔ باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کی میزبانی میں اقوام متحدہ میں تنازعات سے بچاؤ اور ان کے حل پر مباحثہ۔ مقررین نے اقوام متحدہ کے چارٹر کو عالمی امن اور سلامتی کے لیے بنیادی فریم ورک قرار دیا۔ شرکاء کا عالمی تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اجلاس سے خطاب میں کہا، تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ عالمی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا حل ضروری ہے۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ چارٹر کو دوبارہ لکھنے کی نہیں بلکہ اس پر درست اور بروقت عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ مباحثے میں ترکیہ، فن لینڈ، افریقہ سمیت دیگر ممالک کے اعلیٰ حکام نے عالمی سطح پر بڑھتے تنازعات، سائبر جنگ، دہشت گردی، غلط معلومات اور موسمیاتی تبدیلیوں کو عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا۔ بالا علاقوں میں برفانی گالوں کی برسات، پہاڑوں نے سفید دوشالے اوڑھ لیے۔ وادیوں میں سرد موسم کی سختیاں، مکین گھروں میں محصور۔ شگر میں ہر طرف برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ کوپس میں پارا -7 اور -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پارا چنار میں -4، سکردو، گلگت اور استور میں -3 ڈگری کی ٹھنڈ۔ مری میں پارا -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ شمالی بلوچستان میں بھی شدید سردی کی لہر برقرار۔ کوئٹہ میں پارا نقطہ انجماد کو چھو گیا۔ زیارت میں درجہ حرارت -2 اور کلات میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد میں 3، لاہور 4 اور کراچی میں 14 ڈگری کی سردی۔ محکمہ موسمیات کی بالائی خیبر پختونخوا میں برف باری اور بارش کی پیش گوئی۔ لاہور میں محفوظ بسنت کے لیے 27 نکاتی سیکیورٹی پلان تیار۔ پولیس رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ 10 سالہ ڈیٹا کی بنیاد پر خطرات کی نشاندہی۔ لاہور کو سرخ، پیلے اور سبز زون میں تقسیم کیا گیا۔ پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی۔ صرف کاٹن ڈور اور رجسٹرڈ پتنگوں کی اجازت ہوگی۔ شیشہ، کیمیکل اور میٹر ڈور کے خلاف 0 ٹالرنس ہوگی۔ ہر پتنگ اور ڈور کی QR کوڈ رجسٹریشن لازمی قرار۔ ڈرونز اور کنٹرول رومز کے ذریعے پتنگ بازی پر نظر رکھی جائے گی۔ شراب نوشی، ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ اور سیفٹی وائر لازمی قرار۔ ریڈ زون میں اینٹینا کے بغیر داخلے پر پابندی ہوگی۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے پیٹ پالنا مشکل ہو گیا۔ ملک بھر میں آٹا مہنگا، پشاور میں آٹے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔
1 किलो आटे की कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई। आटा डीलर्स के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए का हो गया। फाइन आटा 2900 रुपए में फरोख्त होने लगा। कोयटा में 10 रोज के दौरान 1 किलो आटा 20 रुपए महंगा। आटा 120 से बढ़कर 135 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। 20 किलो आटे का थैला 2400 से बढ़कर 2650 रुपए में बिकने लगा। चकझुमरा में आटे का रेट बढ़ने से रोटी की कीमत भी बढ़ गई। समंदरी में भी आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 10 किलो का थैला 1300 रुपए और 20 किलो का थैला 2600 रुपए में मिल रहा है। मुल्क बर्बाद कर दिया, एक पूरी नस्ल राइट ऑफ कर दी गई। कौम को सच बताया जाए, आने वाली नस्लों के लिए तारीख की गवाही दी जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड पाशा का जिक्र हो रहा है। क्या वो इस तमाशे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे? ये लोग अब कहाँ हैं? कोई इन दावों और बातों की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? अगर बानी पीटीआई की जुबान पर नाम आया तो वजाहत जरूरी है। ऑन करें या डिस ऑन करें, मगर हकायक रिकॉर्ड पर लाए जाएं। हम अपनी गलतियां मानते हैं, मगर सच सामने आना चाहिए। वज़ीर दिफा ने बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात की वीडियो शेयर कर दी। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। जाती उमरा में जुनेद सफदर और शानजे अली रोहेल की मेहंदी की तकरीब का एहतमाम किया गया। मेहंदी की तकरीब में शरीफ खानदान और शेख रोहेल अजवर फैमिली के अफराद और करीबी अजीज़ व अकारब ने शिरकत की।